ان الحمد للہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الحمد للہ الواحد القہار الذي خلق العباد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہیں، جس کی ذات، صفات، کمالات اور اختیارات میں اس کا کوئی شریک، کوئی ثانی، ہمسر نہیں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، ساقی کوثر، شاف محشر، مکی مدنی سرکار، پاک آبادوں کے امام، امام الحرمین، امام القبلتین، ولد الذبیحین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، ہر مومن کے دل کی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ احباب یہ بات سن چکے ہیں کہ آج کا پروگرام جس جگہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کے لیے ہے، تو اس کا جو موقع اور مناسبت بنی ہے وہ ہمارے نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام اور قابل عزت، جن سے میں خود اپنی زندگی میں بہت زیادہ چیزیں حاصل کرتا رہا، میری مراد ہماری اس مسجد کے بانی و محتمم محترم جناب قاری منظور الہی حافظہ اللہ، ان کی رفیقہ حیات اہلیہ محترمہ کا داغ مفارقت دینا، اور محترم بھائی حافظ عبدالقدوس، محترم بھائی عبدالشکور، ان کی والدہ کا سایہ شفقت و رحمت ان کے سروں سے اٹھ جانا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ماں کی جمیلہ حسنات کو قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ انسان ہونے کے ناطے اپنی زندگی میں کوئی لغزشیں، خطائیں اگر ہوئی ہیں، میرا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ اور لغزشیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔
ان کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور لواحقین کو۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ چند ہی دنوں کے بعد دوسرا بڑا صدمہ، جو ایک نوجوان ان کا عزیز اس دنیا سے ایکسیڈنٹ کی صورت میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بھی اپنی خاص و عام رحمت نازل فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اگر کسی کو حق دیا ہے حقوق العباد میں، اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کے بارے میں سب سے زیادہ انسان کی تربیت کی ہے، جھنجھوڑا ہے۔ حقوق العباد کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تربیت جو کی ہے، اس میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو دیا ہے۔ اور اس چیز کا اعلان کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ لو، فیصلہ سمجھ لو، اللہ کا آرڈر سمجھ لو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، عبادت ہوگی، نظر و نیاز ہوگی، منت سماجت ہوگی، قولی فعلی بدنی عبادت ہوگی، فقط اللہ کی ذات کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی اللہ کا حکم اور آرڈر ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ کسی صورت بھی والدین کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ والدین کسی بھی حالت میں ہوں، والدین کی خود جیسی بھی حالت اور کیفیت کیوں نہ ہو، اولاد کے ساتھ، اولاد کے عزیز و اقارب کے ساتھ والدین کا کیسا بھی رویہ کیوں نہ ہو، اللہ کا فیصلہ اور آرڈر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ شاید کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ماں باپ کی قدر، اہمیت، عزت، احترام اس حد تک کیا جائے گا کہ جب تک والدین عزت لیں گے۔ اگر والدین ظلم و زیادتی پہ اتر آتے ہیں تو پھر جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، جی کو جی ہے، تو شاید والدین کے ساتھ بھی ایسا سلوک رکھا جائے۔ قطعاً نہیں، والدین ظالم بھی ہوں، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی ہوں، حد سے تجاوز کرنے والے بھی ہوں، اور یہ زیادتیاں، یہ حدیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جس رب تعالی نے خود یہ اعلان کیا ہے اور ظلم کو ظلم عظیم کہا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے ساتھ شرک قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرک والی لعنت اور ماں باپ کے ساتھ اس کی مناسبت، اس کو ذکر کر کے میرے اور آپ کے زاویے کو بالکل درست کیا
اس کے اندر جو ٹیڑھ تھی، کجروی تھی، میرے رب نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک سائٹ پہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے یہ سارے انبیاء بھی میری ذات کے ساتھ شرک کرتے تو میں رب کی نگاہ میں ان کی ایک ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہ تھی۔ اور پھر حد یہ بیان کی لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اس کائنات کے سب سے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری ذات کے ساتھ شرک کریں، میں اپنے نبی کی بھی ایک ذرہ برابر اہمیت نہ رہنے دوں، ساری زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں۔ لیکن جب دوسری طرف رخ کیا، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر ماں باپ ظلم کی ساری حدیں کراس کرتے ہوئے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ گندا اور غلیظ انسان لگتا ہے، خود بھی مشرک اور شرک کی دعوت دینے پہ ڈٹ جائیں، میرے بندے یہ ذہن میں رکھنا، میں اللہ کو شرک گوارا نہیں ہے، لیکن تو نے اس شرک کی آڑ میں آ کے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بدسلوکیاں نہیں کرنی، فلا تطعہما، بس یہ شرک والی بات ان کی نہ ماننا۔ اللہ یہ اتنے گندے اور غلیظ ہیں، پھر میں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں؟ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کا ظلم عظیم ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ والدین کی قدر ہے جو میرے رب نے سکھائی ہے۔ بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ رب کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے، میرا حق مارا جائے، یہ ایک ظلم ہے، میرے عزیز و اقارب کا حق مارا جائے، یہ ایک ظلم ہے۔ لیکن ان الشرک لظلم عظیم، جس ہستی کے اندر ظلم عظیم پایا جا رہا ہے، میرا رب کہتا ہے جب اس کا رتبہ اور مقام اور تعلق ماں اور باپ کی نسبت سے تیرے ساتھ جڑ گیا ہے تو میں رب پھر بھی حکم کرتا ہوں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے دنیا میں پیش آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں انمول موتی ہے، اگر یہ ناراض ہو جائیں، اگر یہ روٹھ جائیں، میرا رب عرش سے روٹھ جاتا ہے، میرا رب عرش سے یہ اعلان کر دیتا ہے رضی الرب فی رضی الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ اگر تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو دیکھ تیرے اوپر تیرا باپ کتنا راضی ہے، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تیرا رب تو اس سے کتنا ناراض ہے، بس یہ دیکھ لے کہ تیرے سے تیرا باپ کتنا ناراض ہے۔ اللہ کو یہ موتی بڑے پیارے لگتے ہیں، اور جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ جتنا بھی انسان گندا برا ہو جائے، لیکن نسبت والدین جب اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، ماں اور باپ کی نسبت، تو اتنی جلدی دنیا کے کسی ولی کی بات میرا رب قبول نہیں کرتا جتنی جلد میرا رب اس نسبت والدین کی، اس نسبت کے بعد لگی ہوئی قدر و قیمت کی میرا رب دعا اور پکار کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس کو مثال سے سمجھنا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح البخاری میں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا، اور یہ وہ ولی ہے جس کو میں اور آپ نہیں، دنیا کے کوئی مفکر اور مفسر نہیں، بلکہ ناطق وحی اللہ کے نبی جس کو رب کا ولی قرار دے رہے ہیں، اور اس کی کرامت کا بھی ذکر آئے گا، کتنا بڑا رب کا ولی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ جریج اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا۔ ایک دن ماں کو ضرورت پڑی
کسی کام سے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا نماز میں ہے، کہتا ہے ایک طرف ماں ہے ایک طرف رب ہے، نماز مکمل کی، دیکھا ماں نہیں ہے، اچھا کچھ کام عام سا ہوگا، پھر عبادت میں لگ گیا۔ ماں دوسری بار آئی، پھر بلایا، پھر اسی حالت اور کیفیت میں نماز مکمل کی تو دیکھا ماں پھر موجود نہیں۔ اتنی زحمت نہیں کی کہ اٹھ کے جا کے گھر میں ماں سے پوچھ لے کہ اماں جی آپ مجھے بلانے کے لیے آئی تھی، آپ کی آواز اور ندا آئی تھی، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جریج کی ماں تیسری مرتبہ جریج کو بلانے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا نماز کی حالت میں ہی ہے ابھی تک۔ کہنے لگی جریج، رب کے ساتھ تیرا تعلق بڑا گہرا ہوگا، لیکن آج میں ماں کو تیری ضرورت پڑی تھی، تو نے ماں کی بات نہیں سنی، جا اس وقت تک تجھے موت نہ آئے، حتیٰ تنظر وجوہ المومسات، حتیٰ کہ تو کسی بدکار اور زانیہ کا چہرہ نہ دیکھ لے، اس کی وجہ سے تجھے اس دنیا میں رسوائی نہ مل جائے، اس وقت تک رب تجھے موت نہ دے۔ اتنی بات کہی چلی گئی۔ چند دن گزرے، علاقے کے لوگ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر اس کے معبد خانہ، آج کے دور میں سمجھ لے مسجد چھوٹی سی جو اس نے اپنی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے جو اپنا ایک خیمہ سا بنایا ہوا تھا مٹی کا، اس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا اور آ کے جریج کو مارنے لگے، اور اس قدر غصے کے ساتھ یہ سارے کا سارا معبد خانہ گرا دیا۔ جریج ولی جو تھے فرمانے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور اور گناہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ اچھا ابھی تجھے یہ بتائیں، ادھر تو لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ فلاں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے پوچھا گیا ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی شامل کرتا ہے۔ حضرت جریج سمجھ گئے کہ آج اپنی عبادتیں اس جگہ کام نہیں آئی، اللہ کے سامنے رونا اس جگہ کام نہیں آیا، جب اپنے اوپر یہ انمول موتی ماں ناراض ہو گیا ہے تو کی ہوئی عبادتیں، اللہ کی ریاستیں، اللہ کے سامنے رونا، بھوک اور پیاس کی حالت میں رہنا کچھ کام نہیں آیا۔ کہنے لگے اچھا یہ معاملہ ہے، چلو پھر تھوڑی سی مجھے مہلت دو، وہ بچہ میرے پاس لے کے آؤ۔ سجدے میں گر گئے، رونا شروع کر دیا، اے اللہ ماں کو ناراض کیا تھا اس کی سزا مل گئی، لیکن اگر آج یہ تیرا ولی ساری زندگی تیری رضا کے لیے تیرے سامنے روتا رہا ہے، آج اگر یہ دبا اس پہ قائم رہا تو شاید اس طرح تیری عبادت کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہ ہو۔ اے اللہ ماں کی عزت اور عصمت تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ بھی تو تیرا وعدہ ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، مجھے اپنے ولی دوست سے اتنا پیار، اتنی محبت ہوتی ہے، جو اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اے اللہ میرا بھی تو کوئی مقام ہے، صرف اس لیے کہ میرا تیرا ایک تعلق تھا، اے اللہ میں اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اے اللہ اس دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی صدا کیا ہے، آج یہ لوگوں کے سامنے میں تیرے سامنے گریہ زاری کرتا ہوں، اے اللہ اس معاملے کو کھول دے۔ نماز مکمل کی، بچے کو بلایا، اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، ابھی ایک دن کا بچہ بھی کبھی بولا ہے یہ ہے رب کا ولی، یہ ہے اللہ کا دوست، یہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں اللہ کے حوالہ سے قسم دے دیں، میرے رب تجھے تیری ذات کی قسم ہے یہ کام آج اس طرح ہونا چاہیے، میرا رب کہتا ہے مجھے یہ پیارا ہی اتنا ہے، میرا اس کو خالی ہاتھ موڑتے ہوئے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا کہ میں اس اپنے بندے کو خالی ہاتھ موڑ دوں۔ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے اے بچے اللہ کے نام سے بول، تیرا باپ کون ہے؟ یہ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بولا، یہ کرامت ہے اس جریج ولی کی۔ کہنے لگا میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے، یہ جریج میرا باپ نہیں ہے۔ لوگ آئے،
صحیح بخاری کی روایت ہے، جریج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، جریج اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دے، ایسا نہ ہو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو جائے، آگ برس جائے، ہم نے اتنے بڑے رب کے ولی کو تنگ کیا ہے اور ستایا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جریج، آپ ہمیں اجازت دے، تھوڑی سی مہلت دے اللہ سے لے کر، ہم یہ آپ کا معبد خانہ سونے کا بنا دیتے، سونے کا بنا دیتے۔ جریج فرمانے لگے نہیں، اصل میں معاجرہ اور معاملہ وہ میں خوب جانتا ہوں، یہ معاملہ یہ نہیں ہے، یہ نوبت میرے تک پہنچنی تھی، کیونکہ میں نے دنیا کے انمول موتی ماں کو ناراض کیا تھا، اس کی ایک پکار کے اوپر میں نے لبیک نہیں کہا تھا۔ آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، وہ رب کا ولی کہ جس کے کہنے پہ میرا رب دودھ پیتے بچے کو بولنے کا حکم دے، قوت گویائی دے، اگر وہ اس موتی کو ناراض کر دے، اس پھول سے روٹھ جائے یا یہ پھول اس سے روٹھ جائے، تو میں کہتا ہوں میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ذرا سوچیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم قدم قدم پہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اور پھر سمجھے ہم اللہ کے بڑے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری عبادتیں، ہماری جو ہے ریاضتیں، دن رات کی محنتیں، یہ کس طرح ہمارے کام آئیں گی اگر یہ گھر کے اندر جو رب نے دو انمول موتی دیے ہیں ہم ان سے روٹھ گئے؟ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کو مشرک بھی پسند نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے رب کا فیصلہ اور حکم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح رب کی ذات کے ساتھ شرک گوارا نہیں ہے، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی بھی رب کو گوارا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے برے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے جو سردار کبیرہ گناہ ہے وہ نہ بتاؤں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ اللہ کو بڑا گندا لگتا ہے، لیکن جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی چوٹی کے کبیرہ گناہ ہیں۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا کبیرہ گناہوں میں سے جو اکبر الکبائر گناہ ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کتے اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام کیا ہے، بعین اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی میرے رب نے مومن بندے پہ حرام کی ہوئی ہے۔ ایک صحابی آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، الترغیب والترہیب کی یہ روایت ہے، میرے ماں باپ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، میں ان کی پھر بھی بات مانوں، میں پھر بھی ان کی اطاعت کروں؟ نبی علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں، ہاں والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی اطاعت کر، ان کی فرما برداری کر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ تو یہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو بات ظلم کی کرتا ہے تو تیرے ماں باپ تجھے تیرے گھر سے نکال دیں، تجھے تیرے گھر سے نکال دیں، اور تیرے ماں باپ تجھے تیرے اہل و عیال بچوں سے نکال دیں، اس قدر تیرے اوپر ظلم کرے، نہ تیری بیوی کو تجھ سے ملنے دے، نہ تیرے بچوں کو تجھ سے ملنے دے، نہ تجھے تیرے گھر میں رہنے دے، تو فرمایا پھر بھی میں اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہوں تو اس کی اطاعت کر۔ آج ہم کون سے زاویے لے کر بیٹھے ہیں والدین کے لیے؟ اور صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، میرا باپ جو ہے وہ پیسے کو ایسے ہی اڑا دیتا ہے، آپ میرے باپ کو تھوڑی سی نصیحت کریں، تھوڑا سا بچہ پڑ جائے نا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی سسٹم ہے،
یا تھوڑا سا اس کو کوئی ملازمت کوئی عہدہ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے شاید دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار عقل مند آدمی میں ہی ہوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ماں باپ کو میرے باپ کو نصیحت کریں کہ وہ پیسے کو ذرا کسی قانون قاعدے کے تحت جو ہے وہ خرچ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے پہلے اس کی بات سن لیا کرتے. آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر میرے اس صحابی کو بلا کے لاؤ. اب اس صحابی رسول کو سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے تو شکایت میرے بیٹے نے کی. تو یہ گنگناتا ہوا کچھ اشعار کہتا ہوا عربی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ رہا ہے. میں قربان جاؤں میرے رب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیج دیا. فرمایا آقا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے میں رب حکم کرتا ہوں. یہ باپ جو اپنی زبان میں چند الفاظ گنگنا رہا تھا اس کو حکم دیجئے آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ اشعار آپ کو سنائے. نبی علیہ السلام کے پاس یہ بوڑھا باپ پیش ہوا، ادھر سے جبرائیل نے آ کے اللہ کا یہ پیغام بھی دیا. اب یہ بوڑھا باپ سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے میری وہ بات سن لی ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے. اب یہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں جو اشعار کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کو سنانے لگ گیا. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں وَتَذْرَفَانِ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں بہہ رہی، آنسو ہیں. باپ کہہ رہا تھا راستے میں آتے آتے، بیٹا جب تجھے چلنا نہیں آتا تھا تو میں نے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کے تجھے چلایا ہے. تجھے کھڑا نہیں ہونا آتا تھا، میں نے اپنی سلب اور پشت کا سہارا دے کے تجھے کھڑا کیا تھا. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بچپن میں ہزاروں مصیبتیں آفتیں ہزاروں رکاوٹیں لے کے تو زندگی بسر کر رہا تھا. ہر رکاوٹ کے سامنے، ہر مصیبت کے سامنے یہ تیرا باپ جبل استقامت بن کے کھڑا ہوتا تھا. آج اگر چند پیسے تیرے سے میں نے خرچ کر لیے ہیں اور تو نے زندگی میں کتنے میرے نقصان کیے تھے، آج تو پیغمبر کی مجلس میں میری شکایت لے کے آ گیا ہے. نبی علیہ السلام آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا سن، آج تک تجھے اپنے مال کی فکر تھی، آج تو مجلس نبوی سے فیصلہ سن لے. انت ومالک لابیک، تو مال کی بات کرتا ہے، میں اللہ کا نبی فیصلہ کرتا ہوں، تو بھی اور تیرا مال بھی آج کے بعد تیرے باپ کا حق ہے. جس طرح تیرا باپ چاہے تیرے اوپر بھی تصرف کر سکتا ہے، جس طرح تیرے مال پہ چاہے تیرے باپ کو حق ہے، میں اللہ کا نبی اس کی اجازت دیتا ہوں. یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل بات سمجھنے والی ہے. ان کی اتنی اہمیت میرے رب نے اس لیے رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان دنیا آخرت میں معزز ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے والدین کی خدمت، اور خدمت کا صلہ انسان والدین کی خدمت کا صلہ صرف اپنے رب سے لے سکتا ہے. یہاں ایک مسئلے کی بات بھی سمجھ لیں. عمومی طور پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے اور لوگ یہ کام کرتے بھی ہیں کہ اولاد میں ایک بچہ بڑی خدمت کرتا ہے تو باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی ترکہ جو ہے وراثت جو ہے اس میں سے کوئی چیز اپنے اس بیٹے کے نام لگا دیتا ہے. پوچھنے پہ بتایا جاتا ہے جی باقی کسی نے تو مجھے سنبھالا ہی نہیں ہے، مجھے تو صرف اسی بچے نے سنبھالا تھا، اب اس کا کوئی صلہ ہے. دو چیزیں اس کا دنیا میں میرے رب نے ایک ذرا برابر بھی صلہ نہیں رکھا. ایک ماں باپ کی خدمت ہے اور دوسرا قرض ہے. ان دونوں چیزوں پہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں صلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اگر دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. نہ قرض پہ نفع ہے
اور نہ ہی والدین کی خدمت پہ دنیا میں باپ اپنی طرف سے یا ماں اپنی طرف سے کوئی اس طرح دوسری اولاد کو محروم کر کے صلہ دے سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ لے کے آئے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بڑا خدمت گزار تھا، ان کی بیوی کا، اپنی ماں کا، تو اس نے کہا اس بیٹے کو ایک غلام دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے؟ جی ہاں ہے اولاد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ نہیں، ان کو تو نہیں دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں اس ظلم کے اوپر کبھی گواہ نہیں بن سکتا، تو واپس لینا پڑا ہے۔ تو اس لیے اولاد کو ماں باپ اپنی خدمت کا صلہ کبھی نہیں دے سکتے دنیا کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے اس کا صلہ خالص اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا صلہ اس انسان کو میرا رب دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کسی سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے، اچانک راستے کے اندر اندھیری آئی، یہ پناہ لینے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ جیسے ہی غار میں گئے تو اس پہاڑ کا ایک پتھر اوپر سے لڑکھڑایا اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کے اس نے بند کر دیا۔ اب ان کے پاس جو راشن تھا، زادے راہ تھا، وہ بھی بالکل قلیل تھا، اور ان کے اندر یہ جو پہاڑ کی چٹان اس اوپر غار کی آئی ہے یہ اتنی وزنی ہے کہ ان تینوں آدمیوں کے زور لگانے سے بھی جو ہے دور نہیں ہو سکتی۔ اب یہ زندگی سے نا امید ہو کر بیٹھ گئے، سوچنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک کہنے لگا یار اپنی زندگی کی کوئی خاص ایک نیکی ایسی ہو جو اس وقت اللہ کے سامنے پیش کی جا سکے اور وہ کام آ جائے اور آج ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نجات مل سکے، کوئی ایک نیکی تو ایسی ہوگی۔ اب ان میں سے پہلا شخص اٹھا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا، سارا دن بکریاں چروا کے رات واپس آتا، ان بکریوں کا دودھ دھوتا، بکریوں کا دودھ دھونے کے بعد میں سب سے پہلے اس دودھ کو اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ ایک رات ایسے ہوا کہ میں بکریاں چرا کے جب واپس آ رہا تھا لیٹ ہو گیا، تاخیر سے جب میں گھر آیا بکریوں کا دودھ دویا، دودھ لے کر میں گھر کے اندر جب داخل ہوا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، لیکن میرے بچے اور میری بیوی وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی۔ میرے بچے، حدیث کے لفظ ہیں، میرے قدموں کے ساتھ چمٹے ہوئے یتضاہون، وہ چیخ رہے تھے، قدموں کے اندر لپٹ کے چیخ رہے تھے کہ پینا تو ہم نے ہے، لیکن آج سے پہلے جتنے دن گزرے ہیں، جتنی راتیں گزری ہیں، پہلے ماں باپ پیتے تھے، پھر اولاد اور بیوی پیتی تھی، آج اگر وہ سو گئے ہیں آپ اٹھا نہیں رہے تو ہم بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمیں دودھ دے دیجئے۔ لیکن میں نے ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب یہ سمجھا کہ نہ ان کو اٹھاؤں گا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤں گا۔ ساری رات حتیٰ کہ صبح ہو گئی، حدیث کے لفظ ہے ساری رات گزر گئی، صبح ہوئی، میرے ماں باپ اٹھے تو میں نے ان کو یہ دودھ پیش کیا، انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پیش کیا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ خالص تیری رضا کے لیے میں نے ماں باپ کی خدمت کے اندر اس قدر بڑھ کے محنت کی ہے، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ حدیث کے لفظ ہیں جو پہاڑ 3 آدمیوں کے، جو یہ چٹان 3 آدمیوں کے دھکے سے دور نہیں ہو رہی تھی، اس کی اس دعا اور برکت اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ہٹ گئی، سرک گئی، حتیٰ کہ ان کو آسمان نظر آنے لگ گیا۔ باقی 2 لوگوں نے بھی اسی طرح دعا کی اور یہ پتھر ہٹ گیا، یہ اس غار سے نکل گئے۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اگر کوئی چیز کام آتی ہے انسان کے اس دنیا میں تو وہ والدین کی خدمت، اس کا صلہ میرا رب اس دنیا میں اس صورت میں دیتا ہے کہ لوگوں کو، انسان کو دکھ اور تکلیف اور بیماریوں اور پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے۔ دوسرا
والدین کی خدمت کا بڑا انعام اور صلہ کیا ملتا ہے؟ میرا اللہ آدمی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خدمت والدین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، سنن ابی داود میں بھی آتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا انی اذنبت ذنبا کثیرا، دوسری روایت کے ہیں اذنبت ذنبا عظیما، تیسری روایت کے لفظ ہیں انی قتلت، چوتھی روایت کے لفظ ہیں انی زنیت۔ اللہ کے پیغمبر اتنے زیادہ گناہ لے کے آیا ہوں، بڑے بڑے گناہ لے کے آیا ہوں، میرے سے قتل بھی ہوا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، میرے لیے حل لی من توبتی، آج مجھے بتائیں میری توبہ کا کوئی راہ، میرے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، میرے لیے کوئی پیغام ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک ہی سوال کیا، آپ نے فرمایا حل لک ام، تیری ماں بھی حیات ہے؟ کہنے لگا نعم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فبرھا اذن، پھر چلا جا، کچھ کرنے کی اور ضرورت نہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے ماں کی خدمت کرتا رہے، اس خدمت کی وجہ سے میرا رب یہ بہت زیادہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، قتل و زنا جیسے گناہ میرا رب اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ ان سے بڑا کوئی انمول پھول اور موتی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ماں باپ، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فیصلہ اٹل ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہوگا تو حسن سلوک ہوگا۔ چوتھی بڑی چیز والدین کی خدمت کا صلہ میرے رب نے جنت رکھا ہوا ہے۔ والدین کا فرما بردار ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، میرے رب نے اس کا صلہ جنت رکھا ہوا ہے۔ یہ روایت بھی مستدرک حاکم کی ہے، مسند احمد کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کی سیر کرتے کرتے سمعت صوت القاری وہو یقرأ القرآن، میں نے قرآن کے قاری کی آواز سنی، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہا تھا جنت کے اندر۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے کہ جو میرے اوپر نازل ہونے والی سب سے عظیم کتاب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آواز جنت کی حوروں کو پہنچائی جا رہی ہے، وہ اسے سرور حاصل کر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بڑا خاص نہیں ہے، یہ آپ کا ہی امتی، آپ کا ہی شاگرد حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو قرآن زمین پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں ان کی آواز میرا رب جنت میں حوروں کو سنائی دیتا ہے۔ فرمایا حارثہ، واپس آئے، نبی علیہ السلام نے حارثہ کو بلا لیا، حارثہ بتا سارے صحابہ میں سے سب سے ممتاز شاندار تیرے اندر خوبی کون سی ہے؟ کوئی ایسا خاص وصف تیرے اندر کون سا ہے؟ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی، اپنے دن کے جو معمولات تھے ان کو ذکر کیا کہ آتے بھی ماں کی خدمت، جاتے بھی ماں کی خدمت، ہر لمحے ہر قدم اپنی ماں کا خیال ہے، اپنی جب ماں بار بار ماں کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حارثہ، رات اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی اور اس جنت میں میں نے تیرے قرآن پڑھنے کی آواز کو سنا ہے، فَذَلِكُمُ الْبِرُّ فَذَلِكُمُ الْبِرُّ، یہ ماں کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرنے کا صلہ میرے رب نے دیا ہے کہ تو ابھی دنیا میں ہے، پڑھتا قرآن تو دنیا پہ مدینے کی گلیوں میں ہے، میرا رب تیرے پڑھنے کی آواز جنت کے اندر حوروں کو سنا دیتا ہے۔ یہ ہے ماں کا صلہ۔ نبی علیہ السلام، بڑی احادیث ہیں، بڑا طویل یہ موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر فرمانے لگے
اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، انی جئتک لأبایعک علی الہجرہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرتا رہوں، لیکن میرے جو ماں باپ ہیں میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں اس حال میں کہ وہ رو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فارجے، تو ہجرت اور جہاد کی باتیں کرتا ہے، بے شک یہ بڑے عظیم عمل ہے، لیکن میں اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہوں واپس چلا جا، فَضْحِكْهُمَا کما تبکیانی، جس طرح تو ان کو رلا کے آیا ہے جا کے بس ان کو ہنسا دے، میرے رب نے تیری جنت تیرے ماں باپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ ہجرت اور جہاد کی بیعت کرنے کے لیے آنے والے کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس بھیجا ہے۔ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، یہ بے شک کچھ نہ بھی دے، ان کی خدمت کا صلہ یہ دیا ہے میرے رب نے کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے رب نے اس آدمی کو جنت کا وارث بنایا ہے جس کے اوپر ماں باپ راضی ہیں۔ اور اگر یہ دینے پہ آئیں تو ان سے کیا چیز لینی ہے؟ وہ ہے دعا۔ ماں باپ سے کیا لینی ہے؟ دعا لینی ہے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ دعا بھی میں قربان جاؤں، کوئی ایک حوالہ ہو، تاریخ بری پڑی ہے۔ اگر میں محدثین کی لسٹ دیکھتا ہوں تو ان کے آخر صلہ ماں باپ کی دعائیں نکلتی ہیں۔ صحابہ کی سیرت پڑھیں، تابعین کی پڑھیں، امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، آنکھوں سے نبینے ہیں، ماں رب کے سامنے روئے جا رہی ہے، اللہ میں نے تو ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھے لخت جگر دینا، نور نظر دینا، اے اللہ تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ تو آنکھوں سے نبینا ہے، روتی رہی۔ روایت کے لفظ ہیں تہجد کی نماز میں رو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، آگے فرمانے لگے اے ام محمد بات سن، آج تک تو روتی رہی ہے، میں اللہ کا نبی ابراہیم اللہ کا پیغام لے کے تیرے پاس آیا ہوں، صبح ہوگی تیرا بیٹا، تو اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی، تیرا بیٹا تیری طرف دیکھ رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے پیدائشی نبینا جو ہے اس کی ابھی تک اس کا علاج نہیں ہے دنیا میں، لیکن یہ علاج اس خالق اور حکیم اور دانا نے کیا ہے جس کے سامنے ماں رونا شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھیں، ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور سیرت دیکھ لیں، اس سے بھی آگے یہ دور جدید میں آئیں، یہ بھی پچھلے دنوں شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، کون نہیں جانتا امام حرم کو، ان سے سوال کیا گیا ہر انسان کو کوئی رتبہ اور مقام ملتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اس کا کردار، کوئی اس کی نیکی، کوئی اس کو خاص وجہ ہوتی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کا امام بنایا ہے، اور پھر اتنی عزت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، آخر آپ اس کو کس چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ کون سی چیز اس میں کردار بنی ہے؟ تو رونے لگ گئے، فرمانے لگے اگر آپ پوچھتے ہو تو میں ایک ہی چیز کو اس کی طرف منسوب کرتا ہوں، وہ چیز کیا ہے کہ ایک دن میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، چھوٹا سا میں بچہ، چھوٹی سی عمر تھی، گھر میں کھانا تیار کیا، جیسے بچے عادتاً ضد کر بیٹھتے ہیں، میں نے ویسے ضد کی، ماں جی میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے کھانا دیجئے۔ عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، کہنے لگی نہیں بیٹا ہمارا دستور یہ ہے پہلے مہمان کھانا کھائے گا پھر گھر والے کھانا کھائیں گے۔ جب میں نے ذرا ضد کی، ماں نہیں مانی، باہر گیا، تھوڑی سی مٹی خاک روب اٹھایا، وہ اٹھا کے میں نے وہ خاک جو ہے لا کے سالن کے اندر ڈال دی۔ اب ماں میری طرف غصے سے دیکھ رہی ہے اور میری اس حرکت پہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی اے عبد الرحمن جا، میرا رب تجھے اپنے گھر بیت اللہ کا امام بنا لے، جا تجھے رب اپنے گھر بیت اللہ کا امام بنا لے۔ میں سمجھتا ہوں اس حالت اور کیفیت میں میری ماں نے جو مجھے دعا دی تھی اس کا صلہ یہ ہے کہ آج میں رب کے گھر بیت اللہ کا امام بھی ہوں
اور پوری دنیا مجھے جو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس کا صلہ یہ ہے، یہ میری ماں کی دعا کا مجھے صلہ ملا ہے۔ ماں سے دعائیں لیں۔ اور اگر آپ قاضی فضیل کو دیکھیں، ڈاکو اور چور ہے، زمانے کا بڑا ہی گندا غلیظ آدمی ہے قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، جن کے پایا کا قاضی بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، تفقہ میں بھی بے مثل اور بے مثال تھے اپنے دور میں، اور ایک وقت میں قاضی جج ہونے کے ساتھ ساتھ رب کے ولی بھی تھے۔ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب جوانی آئی، یار اغیار کے ساتھ بیٹھ کے بری مجلسوں میں بری صحبتیں ملی، چوری اور ڈکیتی پہ پڑ گئے۔ ایک رات ماں کو پیاس لگی، ماں نے کہا فضیل بیٹا مجھے پانی تو پلا دو۔ مشکیزے کے پاس پہنچے، مشکیزے میں پانی نہیں ہے۔ اچھا ماں نے پانی مانگا ہے، ویسے بھی تو رات کو لوٹنے کے لیے نکل ہی جاتا ہوں۔ اٹھایا مشکیزہ، گئے پانی لے کے واپس آئے، دیکھا ماں سو گئی، پانی جو ہے پیالے میں ڈال کے سر پہ کھڑے ہیں۔ کافی دیر کے بعد تہجد کے قریب ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا فضیل سر کے اوپر کھڑا ہے پانی لے کے۔ بیٹا کب سے؟ ماں جی جب سے آپ نے مانگا تھا، پانی نہیں تھا لے کے آیا ہوں۔ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، پانی بھول گئی۔ اللہ آج اس پانی کی پیاس نہیں ہے، آج فضیل کی ماں کو پیاس ہے۔ اللہ جس طرح یہ میرے سے محبت کرتا ہے تو بھی اس کو اپنا ولی بنا لے۔ اللہ تو بھی اسی سے محبت کر۔ اللہ اس کو یہ جو راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اللہ اس کو سیدھے راہ پہ چلا دے۔ اللہ اپنا ولی بنا لے۔ اسی طرح روتی روتی اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرتی کرتی یہ ماں فجر کی اذانیں سنتی ہے۔ چند دن گزرے، قاضی فضیل چوری اور ڈکیتی کے ارادے سے اسی طرح کسی گھر میں داخل ہوئے، دیکھے وہاں اللہ کا ایک ولی ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ پہ پہنچا ہے۔ کہہ رہا ہے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈریں، ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں؟ بس یہ قرآن کی آیت ماں کی اس دعا کے نتیجہ میں دل پہ ایسا اثر کی، وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ ماں آج تو شاہد اور گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرا فضیل چوری اور ڈکیتی نہیں کرے گا، آج کے بعد اسی طرح زندگی بسر کرے گا جیسے رب کے ولی بسر کرتے۔ اور آج بھی دنیا جانتی ہے کہ فضیل کے پائے کا نہ اس دور میں قاضی کوئی پیدا ہو سکا، نہ رب کا ولی پیدا ہو سکا۔ علم و عمل میں ایک معیار ہے قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ صلہ کس چیز کا ہے؟ ماں کی دعا کا صلہ ہے۔ تو خدمت کر کے اپنے ماں باپ سے فقط دعائیں لیں، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انمول جو موتی دیے ہیں ان سے یہی لینے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہی ہمارے کام۔ باقی یہ دنیا کا طمع، یہ دنیا کی لالچ، یہ ظلم و زیادتی کیا ہے، یہ ان کا تجاوز کرنا کیا ہے، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ یہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، یہ بات بات پہ تجھے ٹوکے، بات بات پہ تیرے پہ اعتراض کریں، لیکن دیکھ فلا تقل لہما اف، تو آگے سے اف بھی نہیں کرنا کہ بات نہیں سمجھ آئی، پھر آج ٹوک دیا، پھر میرے پہ اعتراض، پھر اسی طرح میں کیا کروں؟ آپ ہر بات پہ تنقید کرتے ہیں۔ فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرنی ہے کرامت والی بات کرنی ہے، معزز انداز میں بات کرنی ہے، انتہائی شائستگی کے ساتھ بات کرنی ہے، انتہائی مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے جب بھی تو نے آنا ہے ایسے ہاتھ پھیلا کے شفقت اور محبت سے ان کے قریب آنا ہے، رحمت جھلک رہی ہو، شفقت جھلک رہی ہو، پیار جھلک رہا ہو، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے محبت اور پیار کی، اور ان کے لیے رب سے مزید رحمتوں کی دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ پیار، عقیدت، محبت، اس کا صلہ میرے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک دعا ایسی چیز ہے جو دنیا میں دی ہے، جو انسان کی تقدیر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آج موقع ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو رب کے پاس صلے ہیں وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے اس دار فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے لیے جو صدقہ جاریہ بنائے، ذخیرہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس دنیا سے جن کے بھی والدین چلے گئے ہیں
جو بھی جس کا والد کسی کی والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اپنی رحمت کے ساتھ درگزر فرما دے، ان کی خطاؤں سے تجاوز فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچوں میں سے بغیچہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔